ودس دیں دھئی دے تو جواب اکبر بابا ودس دیں دھئی دے تو جواب اکبر بابا ودس دیں دھئی دے تو جواب اکبر بابا ودس دیں دھئی دے تو جواب اکبر میں کو ضعیف کیتے تیرے شباب اکبر الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحسین بن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں۔ اپنی صحت و سلامتی اور مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ماہ غم ہے، ایام غم ہیں، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حسینیت سیکھنے اور حسینیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پوری زندگی کو سید الشہداء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں سید الشہداء علیہ السلام کے اس وصیت نامے کا ذکر کیا ہے، اس وصیت نامے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جب امام علیہ السلام مدینہ سے چلے ہیں، کربلا کی طرف عازم سفر ہوئے ہیں، تو اس وقت محمد حنفیہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت لکھ کر دی کہ دیکھو میرا بھائی، میرے مدینہ سے نکلنے کا ہدف کیا ہے، میرے قیام کا مقصد کیا ہے، اپنے قیام کے مقصد بتائے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، ایک مقصد۔ دوسرا، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ تیسرا مقصد جو سید الشہداء نے بیان فرمایا، وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سیرت کے مطابق چلنا چاہتا ہوں۔ یہ تین مقصد امام نے اپنی وصیت میں ذکر کیے کہ ایک امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور تیسرا جو مقصد ہے وہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا اور اس پر چلنا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں پہلے مقصد کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی تھی کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ عرض کیا تھا اصلاح وہاں پر کی جاتی ہے جہاں پر خرابی آ گئی ہو، جہاں پر بگاڑ آ گیا ہو، جہاں پر کوئی مشکل آ گئی ہو، وہاں پر اصلاح کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کون سا بگاڑ آ گیا تھا 61 ہجری میں؟
جس کی طرف سید الشہداء اشارہ فرما رہے ہیں، بگاڑ یہ آیا تھا کہ فاسق اور فاجر انسان، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والا انسان، شرابی انسان، معاشرے میں فساد و فحشاء پھیلانے والا انسان برسر اقتدار آ گیا تھا، مسلمانوں کا حاکم اور حکمران بن بیٹھا تھا، لیکن مسلمان خاموش اور لا تعلق بن کر گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امت کی تقدیر کے بارے میں ایک اتنا بڑا فیصلہ ہو چکا تھا کہ یزیدیت حاکم بن گئی تھی، یزیدیت اقتدار میں آ گئی تھی۔ خوب امت کو ایک عکس العمل دکھانا چاہیے تھا، وہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جو اسلام کو مٹانے پر تلا ہوا تھا، اسلام کو نابود کرنے پر تلا ہوا تھا، امت کو اس کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، امت کو اس کے مقابلے میں لا تعلق نہیں بننا چاہیے تھا، امت کو عافیت طلب نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن امت اپنا گھر بار بچا رہی ہے، امت اپنا کاروبار بچا رہی ہے، امت اپنی اولاد بچا رہی ہے۔ یہ بیماری لگ گئی تھی امت کو کہ امت لا تعلق اور عافیت طلب بن گئی تھی، یزیدیت کے مقابلے میں کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ یہ میرے نانا کی امت کو جو بیماری لگی ہے، میں اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بس مشکل اس زمانے میں یہ تھی، وہ زمانہ کہ جس میں اولاد کو گھروں میں بٹھانا نہیں ہوتا جب یزیدیت پر سر اقتدار آ جائے، وہ زمانہ جب اپنی جان بچانا مقصود نہیں ہوتا، جب اپنا گھر بار بچانا مقصود نہیں ہوتا، جب اپنا کاروبار عزیز نہیں ہوتا، بلکہ عزیز کیا ہونا چاہیے؟ عزیز اسلام ہونا چاہیے۔ سید الشہداء نے یہی درس دیا۔ سید الشہداء نے اپنی اولاد کو بھی ساتھ لیا، اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لیا کہ دیکھو جب یزیدیت پر سر اقتدار آ جائے تو گھروں میں نہیں بیٹھنا، عافیت طلب نہیں بننا، بلکہ اپنے بچوں کو لے کر، اپنے اہل و عیال کو لے کر گھر سے نکل پڑنا ہے تاکہ یزیدیت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ درس ہے سید الشہداء علیہ السلام کا، لیکن امت لا تعلق بنی بیٹھی ہے، امت سکوت اختیار کیے بیٹھی ہے یزیدیت کے مقابلے میں۔ یہی قافلہ حسینی جب مکہ سے کربلا کی طرف جا رہا تھا، رستے میں ایک مقام آتا ہے، مقام بیضہ۔ وہاں پر سید الشہداء نے اپنے قافلے کو روکا، قافلے کو روک کر سید الشہداء علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ کیا فرمایا؟ غور کرنا۔ سید الشہداء امت کو لا تعلقی سے نکالنا چاہتے ہیں، اپنے نانا کی ایک حدیث بیان کی وہاں پر مقام بیضہ پر، ایھا الناس، میرے نانا نے فرمایا، اپنے نانا کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا، ایھا الناس من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ۔ اے لوگو، میرے نانا نے فرمایا تھا، من رآ سلطانا جائرا، کہ جس نے ایک ظالم بادشاہ کو دیکھا، ایک ظالم حکمران کو دیکھا، من رآ سلطانا جائرا، کیا کر رہا وہ سلطان جائر، وہ ظالم بادشاہ، مستحلا لحرم اللہ، حرام خدا کو حلال بنا رہا ہو۔ خدا نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال بنانے پر تلا ہو۔ خدا نے شراب کو حرام قرار دیا، یہ یزید کیا کر رہا تھا؟ خداوند متعال نے منکرات کو حرام قرار دیا، فساد و فحشاء کو حرام قرار دیا، یزید کیا کر رہا تھا؟
معاشرے میں فساد و فحشا پھیلا رہا تھا. من رہا سلطانن جائرن مستحلن لحرم اللہ، حلال خدا کو حرام کر رہا ہو اور جسے خدا نے حرام قرار دیا ہے اسے حلال بنا رہا ہو. ناقصن لعہد اللہ، عہد خدا کی، عہد خدا کو توڑ رہا ہو اور سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہو، مخالفن لسنت رسول اللہ. اب دیکھیں سید الشہداء کیا فرما رہی ہیں کہ جو حلال خدا کو حرام بنائے، جو عہد خدا کی پاس نہ کرے، عہد خدا کو توڑ دے، جو سنت رسول خدا کی مخالفت کرے، اگر ایسا بادشاہ حکمران بنا بیٹھا ہو، اس وقت امام فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسے حکمران کو دیکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنے قول اور فعل کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ اس حکمران کے مقابلے میں آواز بلند نہیں کرتا، اس کے مقابلے میں گھر سے باہر آ کر قیام نہیں کرتا. بہت توجہ کیجئے گا، رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی انسان ظالم حکمران کے مقابلے میں سکوت اختیار کرتا ہے، لا تعلق بن کر بیٹھتا ہے، عافیت طلب بن کر بیٹھتا ہے، اس کے مقابلے میں قیام نہیں کرتا، اپنی زبان سے بھی اس کے خلاف نہیں بولتا، اپنے عمل سے بھی اس کے خلاف نہیں بولتا، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کو حق حاصل ہے، خدا کے لیے سزاوار ہے کہ جہاں پر جہنم میں اس ظالم بادشاہ کا ٹھکانہ بنائے، اس ساکت اور لا تعلق انسان کا ٹھکانہ بھی جہنم میں اسی جگہ پر بنائے. اللہ اکبر. اللہ، ظالم بادشاہ کے مقابلے میں سکوت اختیار کرنا کیوں؟ ظالم تو آ کر اسلام کو ختم کرتا ہے. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ جہاں پر ظالم بادشاہ کا جہنم میں ٹھکانہ ہوگا، یہ جو عافیت طلب بنا بیٹھا ہے، یہ جو گھر میں لا تعلق بن کر بیٹھا ہوا ہے، خدا اس کو بھی جہنم کے اسی درجے میں پھینکے گا. یہ اسلام کا درس ہے، یہ دین کا درس ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا. لیکن امت اس وقت کس حالت میں ہے؟ امت کیا کر رہی ہے؟ امت یزیدیت کے مقابلے میں سکوت اختیار کیے بیٹھی ہے. امت فرمان رسول خدا کو فراموش کر بیٹھی ہے. رسول خدا امت کو یہ فرمان یاد دلا رہی ہیں کہ میرے نانا نے فرمایا، اپنے نانا کی حدیث نقل کی کہ جو بھی ظالم بادشاہ کو دیکھے، جو حلال خدا کو حرام کرے، حرام خدا کو حلال کرے، عہد خدا کو توڑے، سنت رسول خدا کی مخالفت کرے، اس کے مقابلے میں سکوت اختیار نہیں کرنا، اس کے مقابلے میں خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا، وگرنہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو اس ظالم بادشاہ کا انجام ہے. ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، بن بیٹھا ہے ظالم بادشاہ حکمران تو کیا ہوا، بیٹھا رہے آرام سے، ہماری زندگی بھی چل رہی ہے، اس کی بھی چلتی رہے. لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام انسان کو ایک ذمہ دار انسان دیکھنا چاہتا ہے. ایک غیر ذمہ دار انسان نہیں دیکھنا چاہتا. ذمہ دار انسان بنو، ہر حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے گھر والوں کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے، اپنے حکمرانوں کے حوالے سے، ہر حوالے سے ذمہ دار انسان بنو. گھر میں اگر خدا نہ خواستہ اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی، اولاد غلط رستے پر چل رہی ہے، ان کو اپنے حال پر نہ چھوڑو. اگر گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، خوب اس کو، گھر کے ماحول کو اپنے حال پر نہ چھوڑو، اس کو اصلاح کرو. اگر معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہے، تم کہو کہ میرا گھر بچا ہوا ہے، نہیں، اپنے گھر کی فکر نہ کر، فقط معاشرے کی بھی فکر کر. معاشرے کو بھی تو نے اصلاح کرنی ہے.
سید الشہداء نے کیا فرمایا دوسرا ہدف؟ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ میرا گھر ٹھیک ہے لیکن معاشرہ خراب ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کر معاشرے کی اصلاح کروں۔ یہاں پر یہ ایک حدیث ہے بہت پیاری، بات آ گئی تو امر بالمعروف کے حوالے سے بھی بیان کرتا چلوں۔ ایک دفعہ امر بالمعروف امام معصوم علیہ السلام نے سمجھایا مثال کے ذریعے سے، بہت پیاری مثال کے ذریعے سے۔ کیسے؟ کہا کہ دیکھیں ایک کشتی دریا میں جا رہی ہے، اس کشتی میں چند مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، متعدد مسافر بیٹھے ہیں، 50-100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص جو کشتی میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہ کشتی میں اس جگہ پر سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے، کشتی میں جہاں بیٹھا ہے اسی جگہ پر سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خوب، اب اگر لوگ، یہ اب مثال معصوم فرما رہے ہیں، اب اگر لوگ خاموش بیٹھے رہیں، لا تعلق بن کر بیٹھے رہیں، کہیں خوب اپنی جگہ پر سوراخ کر رہا ہے، ہماری جگہ پر تو سوراخ نہیں کر رہا، کرنے دیں، کرنے دیں، سوراخ اپنی جگہ پر کر رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنی جگہ پر سوراخ کرے گا اور پانی کشتی میں بھرے گا، یہ تنہا ڈوبے گا یا سارے ڈوبیں گے؟ یہ سارے ڈوبیں گے۔ برادر عزیز، بزرگ محترم، جب معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، جب معاشرے میں ایک فرد گناہ کرتا ہے، ایک برائی پھیلاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں لا تعلق نہ بنو۔ یہ فقط اس تک برائی محدود نہیں رہے گی، یہ فساد اس تک محدود نہیں رہے گا، یہ پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں جکڑ لے گا، یہ پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ کتنی پیاری مثال کے ساتھ سمجھا دیا کہ تم لا تعلق بن کر نہیں بیٹھ سکتے، کہو کہ وہ تو اپنی جگہ پر سوراخ کر رہا ہے، مجھے کیا غرض، مجھے کیا ہے، جائے بھاڑ میں۔ نہیں، وہ تنہا نہیں ڈوبے گا، سارے کے ساری کشتی ڈوبے گی۔ جب معاشرے میں ایک آدمی فساد مچاتا ہے تو وہ تنہا نہیں ڈوبے گا، وہ تنہا نابود نہیں ہوگا، پورے کا پورا معاشرہ نابود ہوگا۔ معاشرے میں برائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اسی طرح سے شروع ہوتی ہے نا، ایک بندہ فساد کرتا ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ایک بندہ معاشرے میں برائی پھیلاتا ہے، ہم چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک نے گھر میں گانے لگائے، ایک نے اپنی گاڑی میں گانے لگائے، ایک گلی میں سے گزر رہا ہے، گانے لگا کے گزر رہا ہے، ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ آج ایک نے یہ کام کیا ہے، تھوڑے عرصے بعد دیکھنا ہر گلی میں، ہر گھر میں، آپ کے گھر میں بھی یہ کام ہو رہا ہوگا۔ کل مثال عرض کی تھی چھوتی بیماریوں والی، یہ نزلہ زکام، یہ آج کا کرونا، یہ ساری وہ چھوتی بیماریاں ہیں، ایک سے دوسری کو لگتی ہے، دوسرے سے تیسری کو لگتی ہے۔ یہ برائیاں، یہ گناہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ معاشرے میں ایک جب مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سید الشہداء علیہ السلام کا درس یہی ہے کہ عافیت طلب نہ بنو، لا تعلق نہ بنو۔ حسین لا تعلقوں کا امام نہیں ہے، حسین عافیت طلب لوگوں کا امام نہیں ہے، حسین ان لوگوں کا امام ہے جو ذمہ دار ہیں، جو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں کہ میری معاشرے میں ذمہ داری کیا ہے۔ معاشرے میں اگر ایک نوجوان بگڑ رہا ہے تو جس طرح مجھے اپنی اولاد کے بگڑنے کا درد ہو، اس جوان کے بگڑنے کا بھی اسی طرح درد ہو، کیونکہ خدا نے ذمہ دار بنایا ہے۔ خدا نے کل قیامت میں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے تیری اپنی اولاد تو ٹھیک تھی، وہ ہمسایہ والا جو بگڑ رہا تھا، ادھر سے ہم نے سنا ہوا ہے نا کہ ہمسایہ بھوکا ہو اور میرا پیٹ بھرا ہوا ہو تو خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے، جو خود پیٹ بھر کر سو جائے ہمسائے کا خیال نہ رکھے۔ اسی طریقے سے یہ فقط پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمسائے کا بچہ اگر گمراہ ہو رہا ہے، برائی میں پڑ رہا ہے اور میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں،
اور میں اس کو ٹھیک نہ کروں تو خدا اسی طرح سے غضبناک ہوگا. جس طریقے سے ہمسائے کا پیٹ نہ بھرنے پر خدا غضبناک ہوتا ہے، ہمسائے کے بچے کی اصلاح نہ کرنے پر بھی خدا غضبناک ہوتا ہے. یہ دین ہے. دین انسان کو کیسا انسان بناتا ہے؟ دین انسان کو ذمہ دار انسان بناتا ہے، لا تعلق انسان نہیں بناتا. اسی لیے زیارت وارثہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیارت وارثہ میں 3 طبقوں پر لعنت کی گئی ہے. زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. خوب یہ ساری کیا اے حسین آپ وارث آدم، اے آپ وارث نوح، آپ وارث ابراہیم، آپ وارث موسیٰ کلیم اللہ، آپ وارث عیسیٰ روح اللہ، آپ وارث محمد الرسول اللہ. خوب یہ زیارت وارثہ ہے کہ اے حسین آپ ان سب ائمہ کے، آپ ان سب نبیوں کے وارث. اسی زیارت کے آگے آ کر 3 طبقوں پر لعنت کی گئی. یہ زیارت وارثہ امام کی طرف سے ہے، امام معصوم علیہ السلام کی طرف سے ہے یہ زیارت. اس میں امام معصوم آ کر 3 طبقوں پر لعنت کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، اے حسین جس نے تمہیں قتل کیا اس پر لعنت. لعن اللہ امتن ظلمت کا، اے حسین جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ان پر بھی لعنت. اور پھر کیا فرمایا؟ لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، اے حسین جنہوں نے سنا، تیرے قتل میں شریک نہیں تھے، تیرے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن تیرے قتل ہوتے ہوئے کو سنتے رہے، تیرے اوپر ظلم ہوتے ہوئے کو دیکھتے رہے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور تیری آ کر نصرت اور مدد نہیں کی، ان پر بھی خدا کی لعنت. لعن اللہ امتن سمعت بذالک، جنہوں نے یہ سن لیا کہ حسین کو مظلوم قتل کر دیا گیا، حسین پر ظلم کیا جا رہا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلے. لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، اور اس پر راضی ہوئے کہ یزید نے جو کام کیا ٹھیک کیا. بس لا تعلق طبقہ اسلام کو پسند نہیں، خدا کو پسند نہیں، رسول خدا کو پسند نہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کو پسند نہیں. عافیت طلب طبقہ. مشکل یہی بنتی ہے کہ امت کے اندر جب یہ بیماری آتی ہے تو پھر وہ امت اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں دیتی. امام کو تنہا کربلا کی طرف جانا پڑتا ہے. امام تنہا کربلا کی طرف چلے جاتے ہیں. لاکھوں کروڑوں کے حساب میں امت موجود، حسین 72 کے ساتھ کربلا آ رہی ہیں. کتنا بڑا درد ہے. امت جب عافیت طلب بن جائے، امام تنہا رہ جاتے ہیں. خدا نے ہمیں کیسے امام دیے جو ذرہ برابر ظلم پر سکوت اختیار نہیں کرتے. امیر شام کا جرنیل بسر ابن ارتاد انتہائی ظالم اور سفاک انسان، اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے اندر ایک شہر پر حملہ کیا. حملہ کر کے وہاں ایک یہودی خاندان رہتا تھا، ایک یہودی خاندان، مسلمان نہیں، ایک یہودی خاندان رہتا تھا. اس ظالم نے حملہ کیا، امیر شام کا جرنیل، امیر شام کی فوج کا جرنیل، اس نے حملہ کیا، اس گھر پر حملہ کیا اور اس گھر کے اندر رہنے والی ایک یہودی عورت، اس کے پاؤں سے پازیب چھین لی. اس عورت نے جو پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی تھی وہ پازیب چھین لی. اب سنیے، جس علی کا ہم ہر وقت زبان پر نام لیتے ہیں، جس علی کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جب امیر المومنین علیہ السلام کو خبر ملی کہ امیر شام کے جرنیل نے
میری حکومت کے اندر رہنے والے ایک یہودی عورت اس کے پاؤں سے پازیب چھین لی ہے۔ علی علیہ السلام نے کیا عکس العمل دکھایا، کیا رد عمل نشان دیا؟ اپنی فوج کو اکٹھا کیا، فوج کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا، کہا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ بسر ابن ارطات نے میری حکومت کے اندر رہنے والی ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب چھین لی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سن کر اس غم میں آ کر مر جائے تو وہ حق بے جانب ہے۔ یہ دیکھیں، یہ امام کیسی تربیت! امام تو لا تعلقوں کو نہیں دیکھ سکتے، امام تو عافیت طلبوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ حسین اور عافیت طلب یہ اکٹھے ہونے والی چیز نہیں ہے کہ حسین اور عافیت طلب مل کر چل سکیں۔ حسین ذمہ دار لوگوں کے امام کہ جو معاشرے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، معاشرے سے لا تعلق بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ معاشرے میں خدا نے جو ذمہ داری اس کے عہدے پر لگائی ہے اس کو آ کر نبھائیں۔ یہی کربلا، سید الشہداء، دیکھیں کس طریقے سے لوگ عافیت طلب بن جاتے ہیں، کس طریقے سے لوگ اپنے اماموں سے لا تعلق بن بیٹھتے ہیں، کس طریقے سے یزیدیت سے لا تعلق بن جاتے ہیں۔ فقط اپنا ہم و غم ہوتا ہے، اپنے پیٹ کا ہم و غم ہوتا ہے، اپنے کاروبار کا ہم و غم ہوتا ہے۔ یہی سید الشہداء علیہ السلام جب مدینہ سے چلے ہیں، بہت توجہ کیجئے گا اس واقعہ پر، مدینہ سے چلے ہیں جب سید الشہداء علیہ السلام مکہ کی طرف جا رہے ہیں، یہی بھائی محمد حنفیہ کو وصیت کی، اس کے بعد مدینہ سے چل پڑے، مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے میں ایک جگہ پر امام علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، ایک شخص ہے اپنی کاشتکاری کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ سید الشہداء کا قافلہ گزر رہا ہے، بھاگ کر آتا ہے امام کی زیارت کرنے کے لیے، بھاگ کر آتا ہے، دوڑ کر آتا ہے کہ میں جاؤں اپنے امام کی زیارت کروں۔ آتا ہے، امام کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے، امام کو سلام کرتا ہے، مولا بہت خوشی ہوئی، آپ کی زیارت ہو گئی، آپ کا دیدار ہو گیا، آپ ادھر سے گزر رہے تھے، شکر خدا کہ میں ادھر موجود تھا۔ وہ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولا یہ میں نے اپنی کھیتی باڑی کے لیے ادھر ایک کنواں کھودا تھا، اس کنویں میں پانی بہت کم آیا ہے، اس کنویں میں پانی کم بھی آیا ہے اور کڑوا بھی ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی بور کرے آج کے زمانے میں پیٹر لگانے کے لیے، ٹیوب ویل لگانے کے لیے، پانی بھی تھوڑا آئے اور جو نکلے وہ بھی کڑوا ہو، اس زمانے میں کنویں کھودے جاتے تھے۔ کہتا ہے مولا کنواں کھودا اتنی زحمت کے ساتھ، اتنی مشکل کے ساتھ، اتنی مشکل سے کنواں کھودا ہے، پانی جو نکلا ہے وہ بھی کم اور جو ہے وہ بھی کڑوا۔ آپ آئیں، آپ فرزند رسول ہیں، خدا آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، آئیں تشریف لائیں، میرے لیے دعا کریں۔ خوب امام تشریف لے گئے، اس کنویں سے پانی نکالا، کنویں سے پانی نکال کر اس کو منہ میں ڈالا، دوبارہ اس کنویں کے اندر ڈالا، خداوند متعال نے امام کی دعا قبول فرمائی، اس کنویں کا پانی زیادہ بھی ہو گیا اور میٹھا بھی ہو گیا، کنویں کا پانی زیادہ بھی ہو گیا اور میٹھا بھی ہو گیا۔ خوب امام سے پوچھتا ہے امام کدھر جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میں تو یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب توجہ کیجئے گا، میں یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خوب اب یہ بڑا سمجھدار بنا، بڑا سمجھدار بنا۔ یہ جو عافیت طلب ہوتے ہیں نا، یہ سمجھدار بھی بڑے بنتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا کوفہ کی طرف نہیں جانا، امام کو مشورے دے رہا ہے، امام کو نصیحتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام کو مشورے دے رہا ہے، جو زمانے کا پورے علم رکھتے ہیں ان کو بتا رہا ہے مولا کوفے نہیں جانا، کوفے والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، آپ نے ادھر نہیں جانا۔ خوب توجہ کریں، امام علیہ السلام اسے کیا بتا رہی ہیں؟
کہ میں یزید کے خلاف قیام کرنے جا رہا ہوں، یہ امام کی بات پر کان نہیں دھرتا، یہ امام کے ساتھ نہیں چل پڑتا کہ مولا آپ جو یزیدیت کے خلاف قیام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کاروبار رہے اپنی جگہ پر، یہ کھیتی باڑی و کاشتکاری رہے اپنی جگہ پر، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا پیروکار۔ نہ اس کو اپنا کاروبار عزیز تھا، اس نے حسین سے برکتیں تو لے لیں، اس نے حسین علیہ السلام سے اپنے کنویں کا پانی زیادہ کروا لیا، میٹھا کروا لیا، لیکن برکتیں لے کر حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ پس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جو حسین سے برکتیں لے لیتے ہیں لیکن حسین کا ساتھ حسین کا ساتھ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اپنی جان عزیز ہے، اپنا کاروبار عزیز ہے، اپنی اولاد عزیز ہے۔ حسین جاتے ہیں اہل بیت کے ساتھ تو چلے جائیں، مجھے اپنا گھر بچانا ہے، میرا حسین سے تعلق یہ ہے۔ کبھی ضرورت پڑی حسین سے اولاد مانگ لی، کبھی ضرورت پڑی گھر میں کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، حسین سے کہہ دیا مولا کاروبار میں نقصان ختم کروا دیں۔ حسین سے میں برکتیں لے رہا ہوں لیکن حسین جو کہتے ہیں اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ یہ ائمہ معصومین علیہم السلام کا درد ہے۔ حسین کیسے شیعہ چاہتے ہیں؟ حسین ایسے شیعہ چاہتے ہیں کہ جو گھر میں لا تعلق بن کر نہ بیٹھیں، عافیت طلب نہ بنیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، وگرنہ اس حوالے سے اور مطلب بیان کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں، لا تعلقی اہل بیت کو قبول نہیں ہے۔ اس لا تعلقی کے مذہب کو چھوڑ دیں۔ اگر حسینی بننا چاہتے ہیں تو اس لا تعلقی کے مذہب کو چھوڑ دیں، ذمہ داری کے مذہب کو اپنا لیں۔ حسین ذمہ داروں کے امام۔ سید الشہداء نے جب دیکھا کہ یزیدیت برسر اقتدار آ گئی ہے، چھوڑ دیا مدینے کو اور پھر چھوڑ دیا مکہ المکرمہ کو، چلے ہیں کربلا کی طرف۔ پھر یہ شب عاشور آئی۔ شب عاشور میں تمام اصحاب نے اپنی وفا کا اظہار کیا سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ کہ مولا ہم آپ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جناب زہیر ابن کین جیسی ہستی نے کہا مولا یہ تو ایک جان ہے، 1000 مرتبہ آپ کی راہ میں قتل کیے جائیں، 1000 مرتبہ خدا زندہ کرے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ زہیر ابن کین اسوہ ہے ہمارے لیے۔ آئیں، آج 9 محرم الحرام ہے، کل عاشور۔ اہل بیت پر غم بڑھتے جا رہے ہیں۔ پانی تو 7ویں سے بند ہو چکا۔ سید الشہداء کو خدا نے ایک علمدار عطا کیا، ایک بھائی عطا کیا۔ جب یہی جناب عباس پیدا ہوئے، امیر المومنین علیہ السلام گھر تشریف لاتے، جناب ام البنین اپنے بیٹے عباس کو جناب علی علیہ السلام کی گود میں دیتی، آغوش میں دیتی۔ امیر المومنین علیہ السلام اس زمانے میں ایک کام کرتے، اپنے بیٹے کے بازوؤں کو اوپر کرتے اور بازوؤں کو چوما کرتے تھے۔ آستینوں کو اوپر کر کے بازوؤں کو چوما کرتے تھے۔ جناب ام البنین پوچھتی مولا آپ یہ کیا کام کرتے ہیں، عباس کے بازوؤں کو کیوں چومتے ہیں؟ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میرے اس بیٹا عباس یہ میرے بیٹے حسین کی راہ میں اپنے بازوؤں کو کٹوا دے گا، مجھے یہ بازو بڑے پسند ہیں۔ کیوں؟ اپنے بھائی عباس کے اپنے بھائی حسین کے ساتھ وفا کرے گا
اور اس وفا کے نتیجے میں اپنے بازوؤں کو کٹوا دے گا۔ آ گئی عصر عاشور، دامن وقت میں گنجائش نہیں، آ گئی عصر عاشور، سب اصحاب شہید ہو چکے، سب جوانان بنی ہاشم شہید ہو چکے۔ جناب عباس جو صبح سے اپنے مولا سے اجازت مانگ رہے ہیں، مولا مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ سید الشہداء فرماتے ہیں اے بھیا حسین، یہ لشکر، اس لشکر کا علمدار تجھے کیسے اجازت دوں؟ جب لشکر موجود ہے تجھے کیسے اجازت دوں کہ تو میدان جنگ میں جائے؟ جب عصر عاشور ہوئی، ایک عباس ہیں اور ایک حسین، اس وقت پھر اجازت مانگی، کہا مولا اب تو لشکر موجود نہیں ہے، اب تو مجھے اجازت دیں۔ سید الشہداء کے لیے بڑا سخت تھا اپنے بھائی کو کی اجازت دینا۔ پھر جب حضرت عباس کا اصرار دیکھا، کہا بھیا عباس جانا ہی ہے تو بچوں کے لیے پانی لے کر آئیں۔ جناب عباس آئے خیموں میں، خیموں سے وہ خشک مشکیزہ اٹھایا۔ جب بچوں نے دیکھا کہ چچا عباس مشکیزہ اٹھا رہے ہیں، جناب سکینہ کی امیدیں بڑھ گئیں، بچوں کی امیدیں بڑھ گئیں۔ جناب سکینہ سوچ رہی ہیں کہ اب میرے چچا پانی لے کر آئیں گے، میں اپنے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کو پانی پلاؤں گی، میں دوسرے بچوں کو پانی پلاؤں گی۔ لیکن بیویوں نے جب دیکھا نا کہ عباس میدان کربلا میں جانے کے لیے روانہ ہیں، اس وقت زینب بنت علی کو کچھ اور یاد آ گیا، اس وقت ام کلثوم کو کچھ اور یاد آ گیا، اس وقت جناب رباب کو کچھ اور یاد آ گیا کہ آج جو بھی میدان کربلا میں گیا ہے وہ واپس زندہ نہیں آیا۔ جناب زینب کبریٰ نے بیویوں کو اکٹھا کیا، دیگر بیویوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہیں آؤ حسین کے علمدار کا آخری دیدار کر لو، پھر یہ دیدار کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ جناب عباس آئے میدان کربلا میں، میدان کربلا میں مشکیزہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اس عمر سعد لعین نے نہر فرات پر 4000 فوج اشقیاء کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ جناب عباس نے اپنے بابا کی شجاعت دکھائی، ان تمام کو وہاں سے بھگایا۔ اب سنیے گا، جناب عباس نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں داخل کیا۔ مقتل نے یہاں پر وفا کے ایک عجیب جملے لکھے ہیں۔ جناب عباس نے مشکیزے کو بھرا، وہاں سے نہر فرات سے چلو پانی اٹھایا، منہ کے قریب لے آئے، لیکن پتہ نہیں حسین کو کیا، جناب عباس کو کیا یاد آیا۔ کہتے ہیں میرے مولا حسین تو پیاسے، میرے مولا حسین کے بچے تو پیاسے، خیموں کے اندر بیویاں تو پیاسی۔ عباس یہ وفا نہیں ہے کہ تو پانی پی لے، حسین پیاسے ہوں، بچے پیاسے ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے جناب عباس نے وہ پانی والا چلو وہیں پر گرا دیا۔ خود عباس پیاسے نہر فرات سے واپس آئے۔ اب جب جناب عباس آ رہے ہیں، ایک ہی ہم و غم کہ کسی طریقے سے یہ پانی خیموں کے اندر پہنچ جائے۔ ایک ظالم نے چھپ کر وار کیا، جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، کیا رجز بلند کیے، انقطعتموہ یتینی، اگر تم نے میرے دائیں ہاتھ کو قطع کیا، خدا کی قسم نہ میں اپنے دین کی نصرت سے ہاتھ چھوڑوں گا، نہ میں اپنے بھائی حسین کی نصرت کو چھوڑوں گا۔ پھر ایک ظالم نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا، پھر ایک ظالم نے چھپ کر وار کیا، جناب عباس کے سر پر گرز لگایا۔ یہ اتنا وار سخت تھا کہ وہ ہستی جس کے ہاتھ تو موجود نہیں تھے، معلوم نہیں زین سے زمین پر کیسے آئے ہوں، پکارا ہے میرے مولا حسین آؤ عباس کی مدد کے لیے۔ سید الشہداء آئے بھائی کے پاس، کیا کر کالان ان کا سر ظہری، اب حسین کی کمر کا زور ٹوٹ گیا۔ جب یہ صدا سنی بنت علی نے، خیموں کے اندر سے ایک آواز آئی، واہ حجابہ، اب زینب کا پردہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وینقلب ینقلبون۔ یہ ایک مومن کے لیے دعا